اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پرامسڈ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ M.A. شہزاد خان۔ انڈیا اور پاکستان کی جنگ، جس کو جنگ تو میں نہیں کہتا، سرجیکل اسٹرائکس تھیں، جنگ انڈیا لڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنگیں ہوتی ہیں رشیا اور یہ یوکرین جیسے یہ فلسطین، اسرائیل، حماس، انہیں جنگ کہتے ہیں، انڈیا جنگوں والا نہیں ہے۔ تو سرجیکل اسٹرائکس کی اس نے کوشش کی اور پہلے بھی اس نے کی۔ خیر، ابھی جو ہے انڈیا اور پاکستان میں ایک طے ہو گئی یہ بات کہ جی سیز فائر، لیکن میں نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن اور جمعہ اور ہفتے کی جو رات ہے پاکستان فل ٹھوکے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا۔ انڈیا سمجھتا تھا یہ 19ویں صدی کے پاکستانی ہیں، ہم 21ویں کے، لیکن یہ الٹا تھا۔ پاکستانیوں نے، ہماری فوج، آرمی نے، فورسز نے 21ویں صدی کی جنگ لڑی ہے اور انڈیا نے 19ویں صدی کی، وہ ہم سے بہت پیچھے ہے۔ اور دوسری چیز، یہ جو جیت ہے یہ پاکستان کی، یہ چائنا کی، یہ ترکیہ کی، یہ سعودی عربیہ کی، یہ UAE کی، یہ قطر کی جنگ ہے جو ہے، سمجھتا ہوں پورے مسلمانوں کی جنگ یہ جیتی گئی ہے اللہ کے حکم سے، اور انڈیا اکیلا ہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے نہ صرف اپنی ہزیمت کروائی اپنی عوام کی، بلکہ مودی نے بلکہ فرانس کو بھی جو ہے اس نے ڈاؤن کروایا ہے۔ اچھا خیر، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں ایک بات بڑی اہم بتانے لگا ہوں کہ مودی، میں نے بے شمار پروگراموں میں بھی کہا کہ مودی کے ہاتھ میں جو دماغ کی لائن ہے، اگر سیکٹرن کے نیچے دیکھیں تو وہاں پہ کافی غائب ہے اور لائن ٹیڑھی اس انداز میں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایج میں، جو میں نے ایج کی لائن بھی پڑھی، ایسے لوگ دماغی فیصلے جو غلط کر دیتے ہیں، بلنڈر کر جاتے ہیں، اور وہ اس نے بلنڈر کیا، کیونکہ جو بات سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ جو پہلگام والا واقعہ ہے اس کو ٹیبل ٹاک پہ کر لے، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے سوچا کہ میں وقت کا فرعون ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے نمرود کو بھی پھڑکایا ہے اور فرعونوں کو بھی بے شمار مارا ہے۔ تو خیر، یہ کون سی ایسی بات تھی، لیکن یہ مودی کی پتہ نہیں کچھ کیا دماغی کیفیت تھی، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ ایک بات اور تھی کہ مودی کے ہاتھ میں جو اس کی فرسٹ فنگر ہے، جس کو ہم انڈیکس فنگر کہتے ہیں، وہ لمبی ہے، اور رنگ فنگر کے مقابلے میں جو سن کی فنگر ہے لمبی ہے، لیکن سورج کی انگلی چھوٹی ہے۔ اپنی فرسٹ فنگر کے حوالے سے وہ 2 دفعہ جو ہے وہ اقتدار میں آیا مودی، لیکن جو رنگ فنگر ہے جو اس ایج کے مطابق جانے اس کی سٹڈی کر لی دماغ سے، تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مودی ڈی فیم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ مودی نے دنوں میں 3-4 دن میں اپنے شہرت کو خراب کیا، اپنی عوام کے حوالے سے بھی کیا۔ اور میں نے ایک بات اور کی تھی کہ 18 مئی کے بعد جو ہے مودی کی الٹی گنتی شروع ہوگی، اکتوبر کے بعد جو بھی اس کے الیکشنز وغیرہ آئیں گے تو وہ ہار جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی میں نے کی تھی کہ پاکستان کا پنجاب وڈا ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ امرتسر سے لے کے چندی گڑھ تک اور یہ سارا جموں کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر، یہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ تحریکیں شروع ہوگی اور 14 تحریکیں اور شروع ہوگی، جس سے انڈیا کو نہ صرف مودی نے اپنے انڈیا کو، عوام کے انڈیا کو جو نقصان ایک تو پیسوں کا بھی، معیشت کا بھی پہنچایا، اور جو وہ ایک عوام قوم تھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہے اور انڈیا چھوٹا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن انڈیا کی عوام کو اب چاہیے ہے کہ اپنے اس لیڈر کو، جس کو یہ لیڈر پہلے 2 دفعہ ضرور بنا، لیکن اس دفعہ اس نے مینڈیٹ چوری کیا اور اس نے غلط فیصلے کیے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی عوام ہی اس مودی کو اتارے گی اور مودی رسوا ہو کے اترے گا۔ انگلی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میں کچھ جلن نہیں نکال رہا، میرا انداز اسی طرح کا ہی ہے بات، کیونکہ میں ٹھوک کے اور سیدھی بات کرتا ہوں اور علم میں بددیانتی نہیں کرتا ہوں۔ تو خیر، بات جو ہے یہ تو اس طرح ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو ہے 18 مئی تک جو ہے یہ LOC کی خلاف ورزیاں بھی کرے گا، اور جو بھی معاہدات وغیرہ ہوں گے دوبارہ اس میں خرابی کرے گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ پہلے بھی اگر 71 کی لڑائی دیکھیں اور 65 کی دیکھیں، ایک جو تھی لڑائی وہ تھی 13 دن 1 اور 3 4 بنتے، ایک تھی 17 دن 1 اور 7 4 بنتے ہیں، وہ 4 اور 8 کی جو ڈیجٹ، یہ شنی کے ڈیجٹ ہیں، یہ لڑائی 4 دن رہی، اور یہ 4 بھی شنی کا ہے، اور پاکستان کے جو لکی ڈیجٹس میں جو ہے وہ 4 اور 8 ہے۔ اور انڈیا نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور پاکستان نے بالکل سنت کے ساتھ یعنی کہ نماز ادا کی، اور ہم نے 3 دفعہ ظاہر منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں۔
3 दफ़ा हमने वेट किया और चौथे दिन हमने ठोक दिया सुन्नत के मुताबिक, और बड़ा अच्छा हमने इक़दाम किया, और पूरी पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जितने भी लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। आगे अगर हम देखें जो है कि अब क्या, इंडिया जाहिर है पूरी दुनिया में इसकी जग हसाई हुई है, अब वो क्या कर सकता है, उसने क्या करना है मोदी ने, वो पुलवामा जैसा वाक़या करने की कोशिश करेगा, वो पहलगाम जैसे वाक़या करने की कोशिश करेगा, वो जून के बाद दोबारा इसी तरह का कोई ड्रामा करेगा, रचाएगा और दोबारा मुंह की खाएगा, और इंडिया की आवाम जो है मोदी की पीछे पड़ जाएगी। इस तरह का जैसे ये बलूचिस्तान में वाक़यात करता है, उस किया था, लेकिन उस तरह की दोबारा करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो मुंह की खाएगा। तो इससे आगे इनकी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन इंडिया में जो मोदी है, वो मोदी सरकार जो है, वो बीजेपी जो है, वो ये कोशिश करेंगे, और कांग्रेस और उसकी आवाम उसको छितर मारेगी। और हमने तो छितर कोई नहीं मारना होता, हमने ईंट का जवाब वड्डे पत्थर नाल देना होता है, वो हमने दिया है और वो साबित भी किया है, दुनिया ने भी माना है। इंडिया नहीं मानता, प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बताता है कि इनके राफेल गिरे हैं, इनकी फौज मरी है, इनके बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, और बेशुमार अरबों बिलियन डॉलर का ये नुकसान करवा चुका है। और मैंने कहा था कि इसने अपना नुकसान करवाना है, और पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से ये जंग जीतेगा। इसने मोदी ने संदूर ऑपरेशन शुरू किया, मुल्क पाकिस्तान ने आईनी दीवार, उसके ऑपरेशन के बाद आईनी दीवार जो है उसका ऑपरेशन शुरू किया। और मैंने पहले भी कहा था कि ये संदूर ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा, क्योंकि हम आंख से सुरमा नहीं चुराते, आंख ही छीन लेते हैं, और हमने ऐसे ही किया था। उसने मैली आंख से देखा था, हमने आंख ही निकाल ली। और जो संदूर ऑपरेशन था, याद रखें, इसका जो पहले क्या कहते हैं पुलवामा वाला वाकया था, अभिनंदन आ गया था, लेकिन इस संदूर में हमने संदूर नहीं, यानी कि दुल्हन ही ले आए ऐसे कह लें, लेकिन इस दफा हम इनको चाय नहीं, हम इज्जत से कॉफ़ी पिलाएंगे, क्योंकि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। बिल्कुल हम कॉफ़ी पिलाएंगे। तो ये बात है। अब अगला मिशन का ये क्या नाम देने जा रहा है, लेकिन उसने कहा है संदूर ऑपरेशन जारी रहेगा, और नहीं ये जारी रहेगा। 3 जगहों से तुम मार खा चुके हो, चारों छाने हमने चित करने हैं। एक बहरिया का रह गया है, जहां से तुम बहरुल हिंद से आने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारा बेड़ा नहीं आगे आएगा, रुक जाएगा, क्योंकि बहरुल अरब में हमारा बेड़ा खड़ा है, कराची में इंतजार कर रहा है। नवीद अशरफ साहब हमारे एडमिरल इंतजार कर रहे हैं, हम रात और दिन इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम उधर से भी आओ, ताकि तुम्हारा चौथा शाना भी चित कर दिया जाए। ऐसा मैं कुछ देख रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, आप आए, क्योंकि हमने नमाजें पढ़ ली हुई हैं, हमने हाथ धो लिए हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन हम इंडिया की आवाम के साथ खिलाफ नहीं है। ये मोदी हुकूमत, ये बेजी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत, या उनका जो एक शैतानी दिमाग है, जो मजहबी हवाले से ये बेशुमार तरीके से शैतान है, मुसलमानों के लिए, मिनॉरिटी के लिए ये नस्ल कुशी करते हैं, उसी जगह कर सकते हैं, यहां नहीं करते। लेकिन खैर, हम इंशाल्लाह बताया, मैं आइंदा आने वाले टाइम में देख रहा हूं 13 और 14 तारीख जो है मई की, ये कमर दर अकरब है। इसमें अगर मोदी ने हरकत की पानी से, फिजा से, जमीन से, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा, क्योंकि हमारा अल-फतह 1 ने तो दिखा दिया है, अल-फतह 2 तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जहां भी अब हम टारगेट कर गए, जफर से बता रहा हूं, ज़ाहिर अवाम पे नहीं करेंगे, लेकिन जहां टारगेट कर गए वहां पे ना ईंट दीवार खड़ी होगी बाद में, और ना घास उगेगी। खैर, अगर आप बल्कि दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि अल्लाह आप सबको मुबारक हो कि हमने मुल्क पाकिस्तान ने, पाक आर्मी ने, अवाम ने ये जंग जीती है। और कल जो मेरा प्रोग्राम आएगा वो इमरान खान साहब के लिए आएगा कि खान साहब कब आ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।